السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ جس نے ہمیں ایسی دین کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس جگہ پر عزیزات بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اس نے اتنی بابرکت محفل، فرشتوں کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساری تعریف، سب شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر جمع ہوئے ہیں عزیزات، جو ہماری زندگی کا انشاءاللہ تعالیٰ رخ کو بدل دے گا، جو دلوں کو ہمارے زندہ کر دے گا، جو عورت کو عام عورت نہیں بلکہ ایک پیاری عورت، پیاری داعیہ، جو ایک عام مرد نہیں بلکہ ایک مرد کو ایک بہت ہی خوبصورت داعی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ایسا درس ہے میری عزیزات، وہ آپ سب کو، ہم سب کو ایک صالحات بنا دے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے علم کے درجے اور عمل کی طاقت۔ علم کے درجے اور عمل کی طاقت، علم سے عمل تک ہم انشاءاللہ تعالی آج یہ سب سیکھیں گے، آج یہ سب جانیں گے کہ علم سے ہم عمل تک کیسے پہنچیں گے۔ قرآن سے ہمارا یقین حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب یقین ہوگا تو تقوی ہمارا انکریز ہوگا، اللہ نہ چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان سب کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ سب اپنی انٹینشنز کو درست کر کے بیٹھیے، عمل کی نیت سے بیٹھیے کہ جو کچھ ہم نے جاننا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ تو آپ لوگ نیتوں کو درست کر لیجئے گا، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج ہم اسی ایسا مضمون لے کر آئی ہوں میں آپ کے لیے، ایسا موضوع ہے یہ کہ یہ مطلب ہر کسی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ خالی ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہے، ہمارے بیٹوں کے لیے بھی ہے، یعنی سبھی کے لیے ہے نا۔ تو اب یہ علم کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہم علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزات غور سے سوچئے، ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے اور ایک بندہ یا بندی اس چیز کے بارے میں نہیں جانتی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ What is the difference between the two؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو آج جب ہمارے پاس علم ہوگا تو جبھی تو عمل آئے گا نا۔ عمل بھی تو تبھی ہمارے اندر پیدا ہوگا جب کسی چیز کی ہمیں نالج ہوگی، کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہوگا تو عمل بھی جبھی آتا ہے۔ اور ہم اگر سوچیں کہ بھئی ہم ہاں جی عمل کر لیں گے بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، تو وہ عمل بھی آپ کا فاسد ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے عمل کرنے سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو بات ہم نے سنی ہے یہ خالی سنی سنائی بات ہے یا واقعی یہ بات تحقیقی ہے، اوتھنٹک ہے، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے یا نہیں۔
سب سے پہلے تو آپ نے قرآن سے دیکھنا ہے، اس کے بعد حدیث سے دیکھنا ہے نا، اس کے بعد آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگی سے ثابت ہے نا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اس کے بنا ہم آتھنٹسٹی میں نہیں پہنچ سکتے، ہم مطلب اس کو صحیح نہیں سمجھ سکتے، اور پھر اس کے بعد علماء کی رائے دیکھی جاتی ہے، اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، تبھی وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو عزیزات، آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں بہت دھیان سے سنیے گا، بالکل اٹینٹیولی بیٹھ جائیے۔ اگر آپ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں تو پلیز اس کام کو بند کر دیجئے، دھیان سے سنیے، کیونکہ جب ہم دھیان لگاتے ہیں تبھی وہ چیز کلیئر ہوتی ہے، سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، ادروائز نہیں ہوں گے۔ تو اب میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ اسلام میں علم کے بغیر کوئی برابری نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ علم جو ہے، اب بات آتی ہے کہ سب سے اعلیٰ علم جو ہے وہ کس چیز کا علم ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے۔ میری عزیزات، میری پیاری بہنوں، دنیا کے سارے علم اپنی جگہ ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کے علم برے ہیں، دنیا کے علم ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ علم، سب سے افضل علم، سب سے پاک، سب سے زیادہ نفع دینے والا علم جو ہے وہ ایکچولی قرآن کا علم ہے۔ کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں، آئی تھنک یہ آیتیں آپ کے انشاءاللہ، آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کے یاد ہوں گی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ غور کیجئے ان چاروں آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قرآن سکھایا۔ جو رحمان ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ پھر بعد میں آیت آتی ہے خلق الانسان، پیدا کرنے سے پہلے کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا۔ معلوم ہوا انسان کی اصل زندگی تو قرآن سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ نے میرے منہ سے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس کے ڈیپتھ میں چلتے ہیں۔ یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ تو سب سے زیادہ بہتر ہو گئے، آپ تو سب سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ کائنات میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، خیرکم، کم کا ورڈ لا کر یہاں بتا دیا گیا تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ جتنے لوگ ہیں ان سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو عزیزات، بہتر بننا چاہتی ہیں، اچھا بننا چاہتی ہیں، سب سے اچھا بننا چاہتی ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کو سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو سکھانا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ عورت کی اصل عزت جو ہے نا، اس کے زیور میں نہیں ہے۔ آج ہم لوگ زیورات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں میں نہیں ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا برانڈیڈ سوٹ ہم پہن لیں، ان چیزوں میں عزت نہیں ہے عزیزات۔ پلیز سوری ٹو سے جو میں یہ بات کہہ رہی ہوں، کسی کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن ان چیزوں میں واقعی عزت نہیں ہے۔ اس کی ڈگریوں میں عزت نہیں ہے۔ کوئی اگر ڈگری کو پریفرنس دیتا ہے کہ ڈگری ہے، آئی ایم ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ان چیزوں میں نہیں، ڈگری میں کوئی عزت نہیں ہے۔ بلکہ اگر عزت آپ پانا چاہتی ہیں، اگر عزت ہے تو ساری کی ساری قرآن میں ہے، قرآن کو سیکھنے میں ہے، قرآن کو پڑھنے میں ہے، قرآن کو بولنے میں ہے، قرآن کو یاد کرنے میں ہے۔ قرآن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ان کو ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا معاملات کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی ساری معیشت، ہر چیز کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے عزیزات، چاہے آپ دنیا کا کتنا علم لے کر بیٹھ جائیں، کتنی آپ کے پاس ڈگری ہو، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو بس دنیا تک ہوگی، لیکن آخرت میں جو ویلیو ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو دین کا علم ہے وہ دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے، وہ آخرت میں بھی عزت دلاتا ہے، وہ رائٹ اور رونگ کی ہمیں تہذیب دلاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ آئیے چلیں علم کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا سا، علم کیا ہے، علم کے روٹ ورڈ کیا ہیں۔ اگر عربک کے اکارڈنگ اس کو آپ دیکھیں گی تو علم کے جو روٹ ورڈ ہیں عین لام میم، یہ باب سمیعہ سے آتا ہے اور باب سے بھی آتا ہے، لیکن یہ جو علمہ، یہ جو علم کے معنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ جاننا، پہچاننا، کسی چیز کو جاننا۔ اس کے لغوی معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہی ملیں گے، جاننا۔ لیکن اگر اسے ہم اپنی دین کی اصطلاح میں دیکھیں، ہمارے دین میں کیا چیز ہے، مطلب اس کی دین کی اصطلاح میں علم کا مطلب کیا ہے، علم کہتے کس کو ہے، دین میں علم کیا ہے؟ ہمارا جو اسلام مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، دین تو اصل میں سسٹم کا نام ہے، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا، دین نظام کا نام ہے۔ تو ہمارے دین میں اس علم کی کیا کیا اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، اگر میں کہوں تو جمع اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے علم کو اگر جاننا چاہتی ہیں آپ، پہچاننا، علم کے معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی ہے جاننا، پہچاننا، اور اس کی اصطلاحات کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی پہچان۔ اگر آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی تو سمجھئے آپ کے پاس علم آ گیا ہے۔ ابھی تک اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوئی کہ آپ کا اللہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے، اگر آپ کو یہ پہچان نہیں ہوئی تو ابھی آپ کے پاس علم نہیں آیا عزیزات۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ ہے کون۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان سب اسی کے ہیں۔ اللہ تو ہمارے وہ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ہمارے اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہیں، اکیلے ہیں، واحد ہیں، قل هو اللہ احد، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو عزیزات، اللہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان ہو گئی نا، آپ کو پتا تو چلے وہ کتنا پاورفل ہے بھائی، وہ کتنا پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا مطلب ہے؟ بڑی بابرکت ذات ہے وہ، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس سورت کو پڑھتے بھی ہیں، سورہ جمعہ میں کیا پہلی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر چیز تسبیح بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حمد و ثنا کر رہی ہے ہر چیز۔ یسبح للہ ما فی السماوات، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، جو چیز زمین میں ہے، ملک القدوس العزیز الحکیم، زبردست حکمت والے جو ہمارا رب ہے، اس کی ہر شے بڑائی بیان کر رہی ہے۔ اس رب کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزات۔ کبھی ہم غلط فہمی میں جا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بڑائی کے وہ، نو 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 نو، ساری کائنات مل کر اگر اللہ کی حمد و ثنا کرے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ ساری کائنات مل کر اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کوئی کم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی کم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کے بارے میں جانیے، اللہ کو آپ کے بارے میں سارا علم ہے، آپ کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل کی خبر ہے، کتنے درخت موجود ہیں، کتنے
ٹوٹ چکے، کتنے آنے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے۔ سوچیں اللہ کا علم اللہ کیسے جانتے ہیں، بارش کے کتنے قطرے کہاں پر برسے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ایک ایک کو جانتا ہے۔ 18,000 مخلوقات کا مالک، تمام جہانوں کا رب، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ایک ایک کو جانتا ہے، ایک ایک کو کھلاتا ہے، ایک ایک کی سنتا ہے۔ وہ آپ کا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ تو عزیزات، اگر ہمارا تعلق اپنے رب سے ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، کیا ہی کہنے ہیں۔ اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں تو کیا ہی کہنے ہیں، اپنے رب کے آگے صحیح طرح سے جھکنے والے بن جائیں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ جیسے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم میں سے کوئی بھی شیطان کی پیروی نہ کرے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میری بہن، اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کے قرآن کو سیکھنا ہے، آپ نے اللہ کے قرآن کو جاننا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث بتائی نا، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ آپ سیکھیں گی تبھی آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو سمجھائیں، اور سب سے پہلے اپنی جنریشن، اپنی نسل، اپنی اولاد، اس کی آپ فکر کریں۔ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ آج کے ٹائم میں عزیزات، میں کیا کہہ رہی ہوں، ماؤں کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مائیں نہیں سیکھیں گی تو اللہ کی قسم بچے ہمارے صحیح نہیں بن پائیں گے۔ ماؤں کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ان بھائیوں سے کہتی ہوں جو میرڈ ہیں کہ وہ اپنی وائف کو سکھائیں، دین سکھائیں، کمپلسری ہے۔ حدیث انشاءاللہ آ جائے گی، آگے بھی میں وضاحت کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا۔ علم سیکھنا تو فرض ہے بھائی، کوئی سنت واجب نہیں کہا، اس کو فرض بتایا۔ آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے، پہلے بھی ضروری تھا، آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو دجالی فتنے سے بچانا چاہتی ہیں تو عزیزات، دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل نہ تو ایسے استاد موجود ہیں، بہت کم ہیں، شاذ ہیں، ہے نا، کہ جو آپ کے بچوں کے ساتھ بالکل ایسی ہمدردی کریں جیسے ایک ماں کرتی ہے، بہت کم۔ پہلے تو بہت استاد تھے اس طرح کے، بہت اساتذہ تھے، دل سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن آج کل بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو ماؤں کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ کی پہچان، اس کے لیے آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے، سیکھنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے۔ بھئی ایسے تو نہیں پتہ چل جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے، گھر بیٹھے بھی اب آپ کے لیے فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی ہیں، باقی مطلب آپ نے وقت تو نکالنا ہی ہے نا۔ بہت سی بہنیں سوچتی ہیں ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل جائے، کیسے پتہ چلے گا؟ وقت ہوگا تبھی آپ محنت کریں گی، تبھی آپ سمجھ پائیں گی۔ دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے، دین کی سمجھ یہ آپ کا علم کے ذریعے ہوگا۔ جب علم ہوگا تو دین کی سمجھ بھی ہوگی۔ حلال و حرام کی تمیز کس کے ذریعے سے ہوگی؟ علم کے ذریعے سے ہوگی، ہے نا۔ علم ہوگا تو دین کی بھی سمجھ آئے گی، رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے، کیا رائٹس ہیں، کیا رونگس ہیں، کیا غلط ہو رہا ہے دنیا میں، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ جب آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی ہوگی، صحابہ کی زندگی کا پتہ ہوگا، تو آپ خود پہچانیں گے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، تو کیا ہم اپنے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہمیں سیکھنا نہیں ہے، سیکھنا ہے، ضروری ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ہونا ضروری ہے۔ آج اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بھی مفتی بیٹھ جائیں، کوئی مولانا بیٹھ جائیں، باشرح ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عالمہ صاحبہ بیٹھی ہیں، باشرح ہیں، پردے والی ہیں، سب کچھ ہیں، اور وہ آپ کو کوئی غلط بات بتا رہی ہیں، اور آپ نے ان کے بس شرع ہونے کو دیکھا، ظاہر دیکھا، آپ کو دین کی سمجھ نہیں تھی، انہوں نے آپ کو اگر بہکا دیا، آپ کو غلط بات بتا دی، تو آپ کیا کریں گی؟ کیا آپ یہ کہہ دیں گی کہ اس عالم نے مجھے بتایا تھا تو میں نے یہ عمل کر لیا؟
نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کو ہم نے دماغ نہیں دیا تھا سمجھنے کے لیے؟ کیا ہم نے آپ کو سمجھ نہیں دی تھی سمجھنے کے لیے؟ آپ نے ایسے کیسے مان لیا؟ آج کل تو دجالی فتنہ چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ غیروں کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایمان کو ولغلانے کے لیے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے دین کو خراب کرنے کے لیے، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ تو عزیزات، آپ خود سمجھیے، خود سیکھیے، دین سیکھنا ضروری ہے، ٹائم نکالیے، گھر کی مصروفیات سے باہر آئیے تھوڑا سا۔ حلال اور حرام کی تمیز جبھی ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ آپ کو علم کے ذریعے پتا چلے گا، علم ہوگا، نالج ہوگی تو پتا چلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا فرمایا قرآن پاک میں، اور یہ میں بار بار پڑھتی ہوں جب بھی درس دیتی ہوں، کہ اللہ کے نبی سے یہ کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کی میری بہنوں واحد دعا ہے جس میں زیادہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ مال، نہ تو مال زیادہ مانگنے کا حکم دیا گیا، نہ عمر مانگنے کا، بلکہ کیا؟ علم، علم، کہ یا اللہ میرا علم بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ہم سیکھتے ہی رہیں۔ علم حاصل کرنا تو فرض ہے میری بہنوں، فرض۔ اسلام میں علم شوق پر نہیں سیکھا جاتا کہ شوق میں ہم سیکھ رہے ہیں یا ہمیں شوق نہیں ہے، ہم پسند نہیں کرتے، نہیں، اسلام میں علم دین سیکھنا فرض ہے۔ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا مطلب؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض مردوں پر بھی ہے، خالی عورتوں پر نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے۔ عورت اگر جاہل ہو تو میری بہن کیا ہوتا ہے؟ گھر قبرستان کے مانند ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت جاہل ہے سچ میں گھر قبرستان جیسے لگتے ہیں، اور اگر ایک عورت جانتی ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ اس چیز کی عالمہ بن گئی ہے، تو پھر گھر جو ہے نا جنت کے نمونے نظر آتے ہیں، گھر جنت کے نمونے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو دین سکھانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی بہنوں کو دین سکھانے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی ماؤں کو دین سکھانے کی۔ جس نے بھی سیکھ لیا ہے، جس نے سیکھ لیا ہے بہت اچھا ہے، وہ آگے کوشش کریں۔ اور مطلب ہم تو ہمیشہ طالب علم بن کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، ہمیشہ سیکھنے والے بن کر جانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان، کوئی بھی انسان علم کے اندر پورا ہو گیا ہے۔ علم تو ایک سمندر کے مانند ہے، جتنا آپ اس کے اندر غوطہ لگائیں گی اتنی ہی آپ گہرائی میں پہنچیں گی۔ تو میری بہن کم سے کم اتنا تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ آج مائیں شادی کر دیتی ہیں اپنے بچوں کی بغیر دین سکھائے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ آج طلاقوں کی ریشیو کیوں اتنی بڑھ رہی ہیں؟ طلاقیں کیوں ہمارے معاشرے میں اتنی ہو رہی ہیں؟ آج کیوں ہسبینڈ وائف میں زندگی اچھی سے نہیں گزر رہی ہے؟ کیوں ان میں اتنی فائٹنگ ہو رہی ہے؟ کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے دین نہیں سکھایا۔ ہم نے دنیا تو اتنی سکھا دی کہ ان کو MBBS بھی کرا دیا، ان کو PhD کرا دی، ان کو گریجویشن کرا دیا، ان کو ماسٹر کرا دیا، لیکن ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا کہ گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، گھر کیسے بسائے جاتے ہیں، ایک خوبصورت معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ ہم نے ان بیٹیوں کو یہ بتایا ہی نہیں، ہم نے ان بیٹوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ وائف کا کیا حق ہوتا ہے، بیٹے ہسبینڈ کا کیا حق ہوتا ہے۔ کسی میں کمپرومائز والی بات نہیں پائی جا رہی، کوئی اپنے آپ کو نیچا نہیں سمجھ رہا۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے آپ کو کیوں نیچا سمجھوں، میں اپنے آپ کو کیوں کم سمجھوں۔ نہیں، ہمیں یہ آداب زندگی سکھائی نہیں جا رہی۔ میری عزیزات، شادی سے پہلے یہ چیز سکھائی جاتی ہے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ آپ دوسرے گھر جائیں گی، آپ نے کیسے وہاں پر ہینڈل کرنا ہے، کیسے مینیج کریں گی۔ آپ سارے نئے نئے لوگ ہوں گے۔ لڑکوں کو سکھایا جاتا ہے بھئی آپ کی سسرال ہے، آپ کی وائف ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے مینیج کرو گے۔ آج کیا ہوتا ہے، شوہر آتے ہی حکم دینا شروع کر دیتے ہیں، بیگم صاحبہ کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے بالکل بھی، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے نا، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ سوچیں،
بچوں کی سائیکالوجی پر کیا اثر پڑتا ہوگا جب وہ بچے دیکھتے ہوں گے ہسبینڈ وائف کو لڑتے ہوئے. ایک ماں چاہتی ہے میرا بچہ اچھا بنے، لیکن کیا وہ برداشت کرتی ہے؟ کیا وہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ ایک باپ چاہتا ہے میرا بچہ نام روشن کرے، لیکن کیا وہ ایسے بن جائے گا جس طرح سے وہ بیہیو کر رہا ہے اپنی وائف کے ساتھ؟ نہیں میری عزیزات، اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. میرے بھائی، اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں زندگی جینی سکھائی ہے. ہمیں خالی بتایا نہیں ہے، ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. اس کا علم ہمارے پاس ہوگا تبھی تو ہمارے گھر جنت بنیں گے نا. ایسے کیسے بنیں گے؟ تو اس چیز کا ہم سب نے سیکھنا ہے، اس چیز کو ہم نے جاننا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم کہتے ہیں بھئی وہ تو عالم صاحب ہے، عالم ہے، عالمہ ہے. سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے عالم کہتے کس کو ہیں، عالمہ ہوتی کون ہے؟ عالم وہ نہیں ہوتے جو صرف اچھا بولنا جانتے ہیں، اچھے سے بات کر سکتے ہیں، اچھے سے پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہیں، اچھے سے ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. عالم وہ نہیں ہوتے. عالم تو وہ ہوتے ہیں جس کا علم اسے اللہ سے ڈرا دے، جس کا علم اسے اللہ کے قریب کر دے، جس کا علم اسے تقوی پر لا کر کھڑا کر دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. یعنی کہ اس کا ایسا علم ہے کہ اس نے اتنی گہرائی میں اللہ کو جانا ہے، اتنی گہرائی میں اللہ کو پہچانا ہے کہ اس کو دوسرا اور راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، اس کو تو جائے پناہ ہی نظر نہیں آ رہی، اسے تو نجات کا راستہ صرف اللہ کا ڈر ہی نظر آ رہا ہے. کیا کہہ رہی ہوں میں آپ سے؟ تو عالم اصل میں وہ ہوتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ان کا تقوی دیکھیں، ان کی پرہیزگاری دیکھیں، ان کے بات میں اثر بھی ایک الگ ہی ہوتا ہے. جو صرف خالی بولتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے، ان کی باتوں میں اثر نہیں ہوتا. عزیزات، جو تقوی والے ہوتے ہیں، دیکھیں ذرا، سب سے پہلے آپ کو پہچان، آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کسی کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہے، میں نے یہ پوسٹ بھی گروپ میں ڈالی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی آئی ڈونٹ نو، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی کی آپ نے پہچان کرنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ آپ دیکھو ذرا، وہ عالم تو ہیں، کیا انہوں نے وراثت وغیرہ دی ہے یا نہیں دی؟ کیا انہوں نے دی ہے وراثت یا نہیں؟ مرد کو اگر پرکھنا ہے تو اس کے آگے مسئلہ رکھو، عورت کو پرکھنا ہے تو اس کے اندر کمزور مستقبل کے اندیشے ڈالو. بھائی کو اگر پرکھنا ہے تو اس کی وراثت کے معاملات کو دیکھو، اس کی فیصلہ سازی دیکھو. وہاں پر بزنس پارٹنر کو اگر آپ نے پرکھنا ہے، اس کو جانچ کرنی ہے کہ یہ کیسا ہے، تو اس کے ساتھ اختلاف کر کے دیکھو تھوڑا سا. اور اگر اپنے محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی خامیاں اور کمیاں بتاؤ، پتہ چلتا ہے پھر کتنا وہ آپ سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے. عالم صاحب کو دیکھنا ہے آپ نے تو ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریے کہ وہ کتنے مخلص ہیں، اور نظر آ جاتا ہے ان کا تقوی، پرہیزگاری. کیونکہ عزیزات، میں کسی کو، میرا مطلب یہ نہیں ہے میں کسی کو نکتہ چینی نہیں کر رہی، کسی پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہی، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہی. میں ایک صرف کامن بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے مخلص ہیں جس کو بھی آپ فالو کرتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جو عالم بن گئے نا، اچھے عالم بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو واقعی وہ مخلص ہوتے ہیں، بہت مخلص ہوتے ہیں. ان کے پاس اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے. وہ ہر چیز میں ان کی تواضع، عاجزی، انکساری، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. ڈرتے مطلب ہم لوگ نیکی پر فخر نہ کریں. عالم لوگ جو ہوتے کبھی نیکی پر فخر نہیں کرتے، روتے ہیں. میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو روتے ہیں، اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی روتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہنم کی آگ کو جو دہکایا جائے گا نا، اس میں سب سے پہلے ریاکار عالم کو ہی ڈالا جائے گا، جس نے ریاکاری کی ہوگی. صرف یہ حدیث ہے.
تو عزیزات وہ عالم لوگ ڈرتے ہیں منبر پر بیٹھتے ہوئے، کوئی بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے، انا نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، علم کی وہ نہ آ جائے، اور شیطان ڈالتا ہے اس جگہ پر بٹھا کر کہ تم تو بہت بڑے عالم ہو، تم تو علامہ ہو، تم تو یہ ہو، تو شیطان نے چھوڑنا تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم پر وار نہیں کرے گا، وہ تو عالم پر بھی وار کرے گا شیطان جو ہے، اصل تو ان کو ہی بہکانا ہے کہ ان کو کیسے بچایا جائے، ان کو کیسے بہکایا جائے، کیونکہ یہ تو سب کو بتا رہے ہیں، ان کو بھی تو لگایا جائے نا۔ اور اگر ایک عالم کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے نا، تو پھر وہ شیطان ڈالتا ہے عوام الناس کے دلوں میں کہ دیکھو یہ تو عالم ہو کر ایسا کر رہا ہے، تو پھر پوری عوام ہی بہک جاتی ہے، تو اس کا اثر بہت برا جاتا ہے معاشرے پر، بہت برا میسج جاتا ہے۔ تو عزیزات بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں جن کو سچا علم ہو گیا ہے۔ اگر علم کے بعد بھی گناہ آسان ہو، علم ہے، علم ہونے کے بعد بھی تمہارے لیے گناہ آسان ہے کہ بس یوں ہی کر لو گناہ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز بوجھ لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ ساری بہنیں یہاں جمع ہیں، آپ سب کو بھی تو کافی علم ہو گیا ہے نا، حرام کا حلال کا، کتنے سال ہو گئے ہمیں بولتے آپ سبوں کو بتاتے ہوئے، تو اتنا علم تو آپ سب کو بھی ہو گیا ہے، لیکن ان سب علم ہونے کے باوجود اگر ہمیں نماز بوجھ لگنے لگے، پردہ مشکل لگنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ علم ابھی صرف اور صرف دماغ تک ہی گیا ہے، دل تک تو وہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو علم ہے عائشہ، اگر آپ عمل نہیں کرو گی تو کیا ہے، خالی یہ علم دماغ تک ہی محدود ہے؟ نہیں، ہمیں عمل کرنا ہے، اور اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عمل کرنے والا بنا، مخلص عمل کرنے والا بنا، اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے سارے جتنے بھی ہماری آڈینس ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی ہمیں سن رہا ہے ان کو مخلص بنا، ان کو سب سے محبت کرنے والا بنا، ایک امت بنا، ہمارے اندر مطلب تفرقہ نہ ہو، ہمارے اندر ایسی بات نہ ہو، ہمارے اندر محبتیں ہو، اتفاق ہو، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ تو عزیزات اب یہ جو علم ہوتا ہے نا، علم کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ اب علم کی ایک طرح سے اگر اس کو ہم کہیں علم کے درجے الگ الگ سے، کہ مطلب علم کی جو درجے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، قرآن نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ سورہ تکاثر جب آپ پڑھیں گی تو وہاں آپ کو مل جائے گا، علم کے 3 درجے ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن نے سکھائے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ اب یہ علم الیقین کیا ہے؟ علم کے معنی کیا تھے؟ جاننا۔ جب کوئی چیز ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ علم الیقین، یعنی کسی بات کو سن کر پڑھ کر مان لینا، یعنی آپ نے کوئی بات پڑھی، کوئی بات سنی اور پھر سن کر اس کو مان لیا، اچھا بھئی ایسا ہوگا، جیسے ہم لوگ بکس میں پڑھتے ہیں ہے نا، تو یا کوئی بات ہم نے سنی، اچھا کسی نے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات بتائی، اچھا وہ ایسی ہیں، اچھا وہ ایسے ہیں ہمارے بھائی، اوکے تو مان لیا۔ اسی طرح سے کوئی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے، اب میں جیسے آپ کو جنت کے بارے میں بتاتی ہوں، جہنم کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ کو پردے کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ یہ بھائی فرض ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اچھا بھائی سن لیا آپ نے، تو آپ کو علم ہو گیا۔ علم مطلب آپ نے جان لیا اس کے بارے میں، ٹھیک؟ بہت دھیان سے سنیے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہمیں بتایا گیا کہ آگ جلاتی ہے۔ اب یہ پوری صورت میں آپ کو سنانا چاہوں گی پہلے، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلا جو ہے یہ ایک حرف تنبیہ ہے، ڈانٹ سمجھیے اسے ایک طرح سے، کہ تمہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ مطلب تم اتنا غافل ہو گئے دنیا کے اندر، اتنا کھو گئے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ یعنی انسان دنیا میں لگے قبر میں جا پہنچا، اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ رب تعالیٰ نے اس کو بھیجا کیوں تھا۔
Why did Allah subhanahu wa ta'ala created us? Allah subhanahu wa ta'ala created only worship to him. عزیزات صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ آئی تھنک ذاریات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تو جن اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ورشپ کے لیے پیدا کیا ہے عزیزات. اور ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر میں کھو رہے ہیں. ہائے اتنا ہو جائے، آج اتنا ہے تو کل اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے. اور یہی نہیں پتا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا، مقصد کیا تھا. ہم نے اپنی لائف گزار دی، اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے دین کو نہیں پہچانا، اس کے پروفٹس کو نہیں پہچانا، اس کے آخری نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا. اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، حتیٰ کہ زرتم المقابر قبرستان میں بھی جا پہنچے، بغیر نمازیں پڑھے، بغیر اللہ کا حق ادا کیے. اب سوچو کیا انجام ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہیں غافل کر دیا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرف تنبیہ لا کر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم سب کچھ جان لو گے. تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس میں ذرا مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیریں سنیں، کیسی انہوں نے وضاحت کی ہے. تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے فرمایا، پھر دوبارہ سے کلا کا لفظ لا کر بتایا. کیا فرمایا؟ جو میں اب آیت میں یہ بتا رہی ہوں، پوری سورت کو ڈیفائن نہیں کر رہی، ٹائم نہیں ہے. جو مین آیت میں اس کو لے رہی ہوں، کلا لو تعلمون علم الیقین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں تم ایسا کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے، یقین تم جان لو گے، علم الیقین تمہیں یقین آ جائے گا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ آگ تو جلاتی ہے. اچھا جی، آپ کو پتا چل گیا، سن کر یقین آ گیا. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین. عین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنکھ کے، کہ کسی حقیقت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین. یہ ہاں کی ضمیر دوزخ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تم پھر ضرور بضرور اسے اپنی آنکھ سے دیکھو گے. اب جب کوئی چیز آنکھ سے دیکھی جاتی ہے تو وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ پھر نہیں ہوتا، یقین آ جاتا ہے عزیزات. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک یقین کا درجہ یہ ہے آپ نے سنا، دوسرا یہ ہے آپ نے عین الیقین آنکھ سے دیکھا، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا ہے حق الیقین. جب آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد اس آگ کو آنکھ سے دیکھ لیا، پھر تو پورا حق الیقین، پکا یقین ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ کسی حقیقت کو جب ہم اپنے اوپر سے گزر کر محسوس کرتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حق الیقین. اس کے بارے میں سورہ واقعہ میں آیا ہے ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر جلنے کا جو درد محسوس ہوتا ہے پھر تو یقین آ ہی جاتا ہے. اس کی مثال اور آسان طریقے سے دینا چاہوں گی آپ کو تاکہ اور اچھے سے واضح ہو جائے. بھئی ایک ہمارے پاس میڈیسن تھی، پوائزن، ٹھیک ہے، وہ رکھا تھا. ہم نے کہا دیکھو بھئی یہ پوائزن ہے اور اس کے قریب ہی مت جانا، اس کو نہیں کھانا آپ نے. اب ایک بندے کے سامنے، دو بندے کے سامنے یا فیملی کے سامنے ہم نے بول دیا تو انہوں نے دیکھ لیا اچھا پوائزن ہے، بھئی نہیں کھانی اس کو. اب کوئی بندہ آتا ہے اچانک سے، اس کو مطلب ریپر وغیرہ نہیں ہے، کچھ بھی ہے نا، پڑے گا تو پتہ چل جائے گا، تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بندہ آیا اچانک سے، اس کو کف ہو رہی تھی، کھانسی ہو رہی تھی، اس نے وہ کیا کرا؟ پی لیا ہے. آپ کو پتہ چلا ارے اس نے تو یہ پی لیا. تو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ ابھی تو سنا تھا یہ پوائزن ہے، اب اس ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے پیا اور وہ آپ کے سامنے ایٹ دا اسپاٹ کیا ہوا؟ اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کو یقین ہو گیا یہ پوائزن تو بڑا خطرناک ہے بھائی، اس نے تو جان ہی لے لی. پھر آپ کو جو یہ حق الیقین حاصل ہوا، اب آپ کبھی بھی نہیں اس کو بھول سکتے، اس انسیڈنٹ کو بھول ہی نہیں سکتے. یقین ہو گیا ہے نا آپ کو. تو عزیزات یہ ہوتے ہیں یقین کے درجے. اب آپ اور ہم دیکھیں، آج ہماری
عبادتوں میں روحانیت موجود نہیں ہے، آج ہماری نمازوں میں دھیان نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ڈر پیدا نہیں ہوتا، تقویٰ نہیں آتا. کیوں؟ یقین کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، لیک آف نالج، علم کی کمی ہے. سب سے بڑی بات علم الیقین، یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جنت جہنم ان سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو آپ نے جان تو لیا ہے نا، علم تو ہو گیا ہے. پردے کا بتایا جا رہا ہے، علم تو ہو گیا ہے. رشوت سے بچنے کو کہا جا رہا ہے، علم تو ہو گیا ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، علم تو ہو گیا ہے. انہیریٹنس کے بارے میں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ بہنوں کی جو وراثت ہے علم تو ہو گیا ہے. بیویوں کی جو وراثت ہے علم تو بھائی لوگوں کو ہو گیا ہے. یتیموں کا حق کھانا کتنا بڑا جرم ہے اتنا تو پتا چل ہی گیا ہے. جھوٹ بولنا کتنی بڑی گناہ ہے، یہ علم تو آپ کو ہو گیا ہے. یہی تو علم الیقین کہلاتا ہے. عین الیقین کب آئے گا؟ عین الیقین یعنی آنکھ سے دیکھو گے کہ بھئی میں نہیں جب تک مانوں گا جب تک قیامت کے دن کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں، جب تک جہنم میں نہ دیکھ لوں. اس ٹائم تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی. ان اللہ وعدہ حق، آپ کے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے. آپ کو یقین کرنا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. آپ کو عین الیقین ابھی سے لانا ہے. اب بتائیے، اب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا، آپ نے وہاں جا کر دیکھا اچھا بھئی میری تو زندگی اسی چیز کو جاننے میں گزر گئی اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم حافظنا، اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے، کسی دشمن کو بھی نہ اس میں ڈالے. تو عزیزات، لیکن وہاں جا کر آنکھ کھلی تو کیا فائدہ ہوا؟ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. علم سے بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی. عمل کب آئے گا؟ علم سے. بغیر علم کے تو کچھ نہیں ہوگا. علم سے ہی عمل پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کبھی فرمایا ہے جو ایمان لائے اور جان لیا، بلکہ ہر جگہ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے ہو، لما تقولون کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون جس پر تم عمل نہیں کرتے. سورہ صف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو، بہت جاننے کی ضرورت ہے میری عزیزات. جتنا ہم لوگ سیکھیں گے اتنا ہی ہم لوگ عمل کریں گے. جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم عمل بھی نہیں کر پائیں گے. ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، ترمذی شریف میں آئی ہے حدیث. کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل علی خمس. قیامت کے دن کسی بندے کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تیاری کر لیجئے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. وعن شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں کھپائی ہے جوانی. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے مال کے بارے میں کہا، اس سے پوچھا جائے گا کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس مال کے بارے میں کہ کہاں سے اس کو کمایا تھا اور اس کو کہاں خرچ کیا. پھر جو آپ کا چوتھا سوال ہوگا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، کہ جو آپ کو علم تھا اس پر آپ نے کیا عمل کیا. اس علم کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا.
اور یہ ہمارا جو جسم ہے اللہ نے جسم دیا ہے وعن جسمہ فیما ابلا، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ اس جسم کے بارے میں بھی بتائیے، اس کو کہاں آپ نے کھپایا، کہاں لگایا، کس کام میں اس کو مشغول کیا۔ یہی وہ مقام ہے عزیزات جہاں علم جو ہے نا بالکل ایک طرح سے چھٹ جاتا ہے۔ کسی کا علم نجات بنے گا اور کسی کا علم کل قیامت کے دن حجت بنے گا۔ عمل علم کو ہی مضبوط کرتا ہے۔ عمل جو ہے، عمل جب آتا ہے نا ہمارے اندر، پہلے علم سے آتا ہے عمل، اور جب ہم بندہ عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے علم کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب بندہ تھوڑا سا عمل کرتا ہے اللہ مزید ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت پر چلے اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھا دی اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا، اور انہیں کیا دیا؟ تقوی بھی دے دیا۔ یعنی آسان مفہوم میں اس کو سمجھیے کہ جو بندہ تھوڑے علم پر عمل شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جب سارا علم آ جائے گا ہم جب عمل کریں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ غلطی ہے۔ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، ایک بھی آیت اگر ہم جانتے ہیں تو اس پر اگر ہم نے عمل شروع کر دیا نا، عمل کرنا شروع کر دیا تو عزیزات اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ اسے اور زیادہ ہدایت دیں گے اور اس کے دل میں تقوی پیدا کریں گے۔ یہ آیت نا ہمیں علم عمل اور یعنی ہمارے علم کو اور ہمارے عمل کو مزید ہدایت دیتی ہے اور مزید تقوی کی خوبصورت سلسلے کو بیان کر رہی ہے کہ مطلب ہمارے اندر تقوی بھی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، نماز دل کی نماز بنے گی، پھر تو قرآن زندگی کا قرآن بن جائے گا، پردہ فخر بن جائے گا، شان و شوقت بن جائے گی، ہمیں اچھا لگے گا پردہ کرتے ہوئے کیونکہ ہمارے اندر عمل آ گیا، تقوی پھر ہماری عادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عزیزات یہ ہمیں بوجھ نہیں لگے گا کوئی بھی دین کا کام۔ آج جو چیز ہمیں غیر اہم نظر آتی ہے کل وہی چیز علم آنے کے بعد، عمل آنے کے بعد اہم نظر آنے لگے گی۔ آج ہمیں جس چیزوں پر ہم توجہ دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں رہ رہے ہیں، ابھی علم کی کمی ہے نا، دین کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کو صحیح سے پہچانا نہیں ہے، تو آج ہم ان چیزوں کو توجہ دیتے ہیں جو غیر اہم ہے۔ لیکن کل جب علم آئے گا، دین آئے گا، تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، آج وہ چیزیں اہم لگیں گی عزیزات، وہ چیزیں پیاری لگنے لگیں گی، قرآن پیارا لگنے لگے گا، دل آپ کا ایسا کرے گا 2-2 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بس قرآن کے اندر ہی بیٹھی رہوں، اتنا سکون ملتا ہے۔ جب پردہ کرتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ باہر جائیں، جب تقوی کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نظر ثانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا۔ تو عزیزات ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، ضرورت ہے جو علم حاصل کیا ہے ماشاءاللہ اتنا علم تو آپ سب کو ہو گیا ہے، اب عمل پر آ جائیے، بس آپ سب لوگ عمل ساتھ میں کریے۔ علم کا سب سے بڑا پھل جو ہے نا پھر کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی پہلے عمل کریے پھر تقوی آئے گا، پہلے عمل کریے پھر تقوی آئے گا۔ اللہ نے علم کا نتیجہ بتایا ہے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جب علم دل میں اترتا ہے تو عورت تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے۔ جب علم دل میں اتر جاتا ہے عورت تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی گناہ کرتے ہوئے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ زبان خود بخود پاک ہو جاتی ہے، بار بار احساس ہوتا ہے ہماری زبان سے کسی کو ہرٹ تو نہیں ہو رہا، ہماری زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا، نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ سچ بتا رہی ہوں، بازار میں بھی جاؤ گی نا، تقوی ساتھ میں ہے نا، تو یہ سمجھیے بازار میں ویسے جانا اچھی بات نہیں ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں تو منع بھی نہیں کیا گیا، آپ ضرورت کے مطابق جا سکتی ہیں، کوئی ضرورت ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے اور آپ نے جانا ہے تو مارکیٹ جانا، آپ ویسے بدترین جگہ بتائی گئی ہے بازار جو ہے، لیکن جب آپ کے پاس تقوی ہے، آپ کے پاس پرہیزگاری، آپ کی نگاہیں اٹھیں گی نہیں، آپ کی نگاہیں زیادہ نہیں اٹھیں گی، نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی اور زندگی آپ کی عبادت بن جاتی ہے علم آنے سے، عمل آنے سے۔ اور علم کے بغیر عمل بالکل خطرناک ہے۔
اور علم بغیر عمل کے خطرناک ہونے کا بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں عزیزات. اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس اور عمل آپ کر رہی ہیں، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا. ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ علم تو اتنا ہے لیکن عمل پاس میں بھی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. تو ان کی باتوں میں ایک تو وزن نہیں ہوتا کچھ بھی. دوسری بات، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمائی ہے کہ وہ ایسے ہیں کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. ان کی مثال اس طرح کی ہے، اس گدھے کی ہے کہ جو کتابوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے. یعنی کہ ہم نے علم تو اتنا حاصل کر لیا، خوب کتابیں پڑھ لی، عمل ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے گدھوں کی طرح ان بوجھ کو ہم نے اپنی پیٹھ پر لاد لیا ہے. اگر اس کو میں آپ کو آسان مفہوم میں سمجھاؤں تو ایسے سمجھیے، جس طرح جو گدھا ہوتا ہے نا، اپنی پیٹھ پر کتابیں تو اٹھائے ہوتا ہے مگر نہ وہ انہیں سمجھتا ہے نہ اس سے فائدہ لیتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کا علم تو رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے. یہ آیت علم بغیر عمل کے خطرہ بن سکتی ہے. یہ آیت جو ہے علم بغیر عمل کے خطرے کو بہت سخت مثال سے واضح کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من علم، ایسے علم سے، لا ينفع، جو نفع بخش نہ ہو. ہمیں ہمیشہ ایسا علم چاہیے. اللہم انی اسألک نافعا. اللہم انی اسألک العلم، کون سی دعا ہے دیکھیں میرے ذہن سے نکل رہی ہے وہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. یہ والا علم چاہیے ہمیں، نفع بخش علم چاہیے. سب سے سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہوگا. کتنا رونے کا مقام ہے. کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص عالم بن جائے گا، ہر وہ شخص عالم کہلائے گا جس کو علم ہے. اب سب کی اپنے اپنے درجے ہیں، کس کو کتنا علم ہے، کس کو کتنا ہے، کس نے صرف سنا ہے، کسی نے جانا ہے، کسی نے پوری طرح اس کو یقین آ گیا ہے. تو اب یہ اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن اتنا علم تو سبھی کے پاس ہے نا عزیزات. جھوٹ بولنا گناہ ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، پردہ کرنا ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ والی بات تو سب کو ہی پتہ ہے. تو عزیزات غور کریے کہ ہم لوگوں کو کتنی ضرورت ہے علم سیکھنے کی، جبھی تو ہمارے پاس عمل آئے گا. عورت کا علم صرف اس کی ذات کو نہیں سنوارتا. عورت کے پاس جب علم آتا ہے وہ اس کی ذات کو نہیں سنوارتا، خالی پورے خاندان کو سنوار دیتا ہے، پوری نسلیں سدھر جاتی ہیں. جب ایک ماں دیندار ہوتی ہے، جہالت کے دور سے باہر آ جاتی ہے نا، جب وہ ایک طرح سے یہ سمجھیے عالمہ بن گئی، دیندار بن گئی، اس نے سب کچھ جان لیا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو عالمہ کی تبھی آپ عالمہ کہلائیں گی. ڈگری وغیرہ تو یہ ہم لوگوں کی ایجاد ہے، نہیں تو کوئی ڈگری نہیں. سب سے بڑی عالمہ ہی وہ ہے جو تقوی والی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، وہ اپنے بچوں پر وقت لگاتی ہے تو اس کی گود بالکل مدرسہ بن گئی. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پہلی تہذیب کی جو پہلی یونیورسٹی ہے، پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں ہی ہے. ڈگری وغیرہ تو سب یہ بعد میں جا کر ملتی ہیں. تو عزیزات ایسا نہیں ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ایک ڈگری کی محتاج ہیں، نہیں. ساری مائیں میری بیٹھی ہیں، آپ ساری کی ساری ایک اچھی اور پیاری ماں بن سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے.
ہم لوگ بہت اچھی مائیں بن سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے اچھی ماں بننے کے لیے سب سے پہلے دین سیکھنا ہے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات میں ایک گھڑی علم پڑھنا اور پڑھانا رات کی نفلوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک جگہ فرماتے ہیں احب اعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہی آپ کے پاس علم جمع ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن پابندی سے کریں، آپ تھوڑا تھوڑا سیکھیں اور تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو سکھائیں۔ تو عزیزات، آپ لوگوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہتے ہیں جو بھی علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے نا، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی۔ اب جتنا آپ سب کو پتہ چلا ہے اس میں عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے، اب ہمیں تسلی میری بہنوں دنیا کو پانے سے نہیں ملتی۔ دنیا کی ترقی ہمارے پاس کتنی بھی ہو جائے، لیکن سکون، ہمیشہ جو سکون ملتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ملتا ہے۔ اب آپ ساری مائیں ایسی مائیں بن کر دکھائیں جو ہمارے بچے آنے والے ٹائم میں ایسے بنے کہ واقعی وہ قوم کے لیے رہنما ثابت ہوں، وہ قوم کے لیے رہنما ثابت ہوں، وہ اچھے ہوں۔ تو وہ اچھے جب ہی ہوں گے جب ہم اچھی مائیں بنیں گے، جب ہم اچھی بہنیں بنیں گے۔ ہم سب کو ضرورت ہے دین سیکھنے کی، دین سکھانے کی۔ جتنی میری بہنوں کو جتنی باتیں پتہ چلی ہیں، آپ لوگوں کو اویئر کریں، آپ اپنی سائیڈ میں بتائیں۔ دین کو پھیلانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی محنت کرتا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ بھائی میں آپ کے لیے محنت کر رہی ہوں، جو بھی کر رہے ہیں ہم سب کچھ، جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تحریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ جب ہی پاسبل ہوگا جب ہم لوگ سیکھیں گے، ہمارے پاس علم آئے گا، دوزخ کا پتہ تو چلے دوزخ کیسی ہے، کتنے طبقات اللہ تعالیٰ نے اس میں بنائے ہیں۔ عزیزات، اتنے سارے طبقات ہیں، جہنم، حطمہ ہیں، کتنے سارے طبقات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ مطلب رونا آتا ہے جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیسے کیسے تیار کیا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اتنی سخت ترین آگ ہے، ہاویہ کی، جہیم کی، سقر کی، سعیر کی، کیسے ہم یہ آگ برداشت کریں گے؟ تو ہمیں ان سب کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جہنم کے بارے میں کہ سورہ ملک کے اندر آیت آتی ہے تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہے۔ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں وَأُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ الْمُتَّقِينَ، وہ تقوی والے کے لیے مہک رہی ہے، وہ ایمان والے کے لیے مہک رہی ہے۔ کامیاب ترین انسان کون ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن بول بول کر کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن لوگ۔ کیا ہم مومن ہیں؟ نہیں ہے تو پھر مومن بننے کی تیاری کریں نا، مومن بننے کی تیاری کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ اتنی عبادت کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو، یہاں تک اتنی عبادت کرنی ہے کہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ جتنا بھی علم ہے اس کو پہنچانا ہے۔ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، آپ لوگوں کو دین کی محفل میں بٹھایا ہے، تو ایسے ہی نہیں بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں آنکھیں کھولیے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے پہچانیے، اپنے بچوں کو وقت دیجیے۔ آپ کے بچے آپ کی محبت کو ترس رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر دین تلاش کر رہے ہیں،
اور ہمارے بچوں کو دین نہیں مل رہا۔ ہم لوگ دنیا کے دھندوں میں اتنا بزی ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے اندر دین تلاش کر رہے ہیں اور ان کو دین نظر نہیں آ رہا۔ ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی علم ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے بڑھتی ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے ہوتی ہے، وہ مال آپ آگے کرنا شروع کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیجئے۔ جہاں وہ مال جائے گا وہیں آپ کا دل جائے گا، جہاں دل جائے گا وہیں آپ کا عمل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو مال ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہی دے دینا ہے، مطلب روز آپ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں، اللہ کے مخلص بندوں کو دیں، جن کو ضرورت ہے وہاں تک پہنچائیں، ہے نا؟ مستحق لوگوں تک اپنا مال پہنچائیں، روز صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، جو بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی بس ہمارے اوپر زکوٰۃ ہی فرض ہے، نہیں، اس سے بھی زیادہ آپ کو دینا ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، خالی زکوٰۃ پر ہی نہیں بیٹھ جانا۔ مال میں ہمارا اور بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی یقیناً اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، مومن کے اوصاف بتائے گئے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جتنا علم ہمیں ہو چکا ہے اس پر اب آپ لوگوں نے عمل پیرا ہونا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے اندر جو ایک الگ سے جو ایک اللہ تعالیٰ ایک سکون دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ جب آپ عمل کریں گی خود بخود آئے گا وہ، اور آپ کی باتوں میں اثر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے والا بنائے، جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو پہنچانے کی فکر میں لگنے والا بنائے کہ ہم نے پہنچانا بھی تو ہے، ہم نے یہ تو سیکھ لیا، ہمیں بتانا بھی تو ہے، اپنی اولادوں میں ڈائیورٹ کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بتانا ہے، اپنے آس پاس ریلیٹیوز کو بتانا ہے۔ تو یہ سب آپ سب کی ذمہ داری ہے عزیزات۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سب کاموں کو کریں گی، اور آپ کریں گی تو دیکھنا آپ کتنا سکون پائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔